دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بفضل کا امن سوا، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسلم دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا، تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے، ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے۔ اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتا ہے، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا، اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے۔ تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا، اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا، اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھے، غور بھی سنیں، محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے، نا ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، کی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے،
عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے گھروں کو چھوڑا آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں، آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک خط آیا چکوال سے، پھر میں نے اس کی تحقیق کی، وہاں چکوال میں آنا جانا ہوا۔ اب تو سفر کوشش کرتا ہوں، میں نے تو دعا شروع کی، اللہ میرے عافیت کے ساتھ سفر ختم فرما، میں نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ، ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ہندو ہیڈ ماسٹر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اسکول بچیوں کا تھا، ان کے زیر نگرانی بچیوں کا اسکول بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، وہ دونوں کا ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہاں خاتون نگران تھی، یعنی وہ خاتون ہیڈ ماسٹر تھی، یہ بڑے افسر تھے۔ ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی، کچھ چیز اس کی گم ہو جاتی تھی، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری دوات۔ اچھا سبق یاد نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے کہتی آج میرا سبق یاد نہیں، اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ تھا، ہندو بچی تھی، وہ ساتھ بیٹھتی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتی ہوں میرا فلاں چیز گم شدہ وہ مل جاتی ہے، سب یہ پڑھتی ہوں یوں ہو جاتا ہے، یعنی ناممکن ممکن ہوتا ہے اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک تو بچی نے کہا کہ میرے پتا ماتا، میرے ماں باپ تو کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا تم ہندو ہو، ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کلمہ ہمارا ہے۔ کہا کہ اگر میں بڑی ہو گئی، سکول سے پھر ہم بڑے ہو گئے، تیری بھی شادی ہو جائے گی، میری بھی ہو جائے گی، پھر یہ کلمہ، انہوں نے کہا میں پڑھتی رہوں گی، تو نہیں پڑھ سکے۔ بچی رو پڑی، تو کہا میں ساری زندگی یہ کلمہ نہ چھوڑوں، تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں، اس کلمے کو دل سے مان لو اور کہے میں مسلمان ہوں، اور بس اس کو پڑھتی رہو۔ تو کہا ماں باپ کو جواب دوں؟ کہ ماں باپ کو نہ بتانا کہ میں مسلمان، ماں باپ کو نہ بتانا۔ یہ خط میرے پاس آیا کوئی آج سے 15-18 سال پہلے کم و بیش۔ پھر میں وہاں گیا تو میں نے اس کے احوال پوچھے، تو مجھے انہوں نے احوال بتایا کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور بلکہ اس کی مزید تفصیلات تھی۔ دل کی دنیا کھل گئی۔ بچی کے منہ سے نا بے ساختہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا انہونی سی کیفیت ہوتی یا کوئی ایسی چیز ناممکن ہوتی تو بچی بے ساختہ منہ سے کلمہ کرتی۔ ماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بیٹی مسلم کا کلمہ ہے، ان کا لفظ ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ امی ساتھ میرے مسلمانوں کی فلاں فلاں کی بچی ہے، وہ پڑھتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے تو میرے منہ میں پختہ ہو گیا ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے میں ماں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی کیفیت مسلمان والی ہے، اور ایک دفعہ ماں نے اس کو چھپ کے نماز پڑھتے دیکھا، بہت مارا، بہت مارا، باپ آیا اس نے مارا، آخر کار جب مار ہو گئی تو اس نے کہا جو کلمہ مار پڑھنی تھی پڑھ گئی، میں تو مومن ہو گئی، میں اسلام لے آئی۔ اس کا سکول جانا بند کر دیا، اس کو گھر میں قید کیا، اور قید کی سختیاں کہ یہ چھوڑ دے۔ پھر کیا نرمیاں، محبتیں، یہ کر لو، یہ ملے گا، یہ دیں گے، اور نے کہا نہیں، اللہ محبب الینا الایمان، اللہ یہ کلمہ اور ایمان میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں اتنا مزین اور منور ہو جائے کہ اس کے علاوہ میرے دل کا کوئی اور زیور ہو ہی نہ، یہی میرا زیور ہو۔ وَقَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں سے مجھے کراہت ہو جائے،
وہ کفر ہے، فسوق ہے، وہ عصیان ہے، وہ خطائیں. وجعلنا من الراشدین. اللہ ایسے لوگوں سے میں شامل کر دے جنہیں تو نے رشد و ہدایت دی ہے. وجعلنا من الصالحین. ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رجسٹر میں نیک بندے یا تیرے ولی ہیں ان میں شامل کر دے. آخر کار انہوں نے بچی کو زہر دے دیا اور بچی مر گئی. گھر کے اندر اس کو دفن کر دیا اور اطلاع کی کہ سکول گئی تھی، کوئی اغوا کر کے لے گیا. رونا پیٹنا رہا، گھر میں پریشانی رہی. گھر کے اندر کے کمرے میں اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا. سال گزر گئے، قصہ پارینہ ہو گیا، لوگ بھول بھال گئے یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بھول گئے. بھولنے بھالنے کے بعد تقسیم ہند کا اعلان ہوا 1947 میں. وہ ہندو خاندان چلا گیا، وہاں سے کوئی مسلمان خاندان آیا، اس گھر میں رہا. 1952 میں وہ جگہ کمزور ہو گئی جہاں انہوں نے دفن کر کے اس کو، قبر تو بنائی تھی، گڑھا کھود کے بس دفن کر دیا. ہوا یہ کہ ایک بڑی الماری اٹھانے لگے تو الماری نیچے دھس گئی، اینٹ نیچے دھس گئی اور اینٹ کو بناتے ہوئے بہت ساری اینٹیں نچ گئیں اور پورا جسم کا قبر کا نقشہ بن گیا اینٹیں دھسنے میں، کہ محسوس ہوا کہ یہاں کوئی گڑھا کھودا گیا ہے. پورا نقشہ بن گیا اور انہیں کھولا. جو مقامی مسلمان رہتے تھے ان میں سے ایک صاحب کو اطلاع ملی تو انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ اسی بچی کی قبر ہے. عام تو ہم بھی شک میں تھے کہ بچی ایک دم غائب کیسے ہو گئی، یہ اسی کی قبر ہے. کھودا تو اس کی میت بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی ہوئی تھی، ہر چیز صحیح پڑی ہوئی، ہر چیز صحیح پڑی. اس کو اٹھایا، علماء سے پوچھا، جو بھی تدفین کی ترتیب تھی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. رات کو اس خواب میں آئی اس خاتون کی جس نے پہچان کی تھی کہ یہ ہمارے پڑوسی تھے، عمر کی بڑی خاتون تھی. اس طرح یہ ہوا، پہچان خواب میں آئی کہ میں جس وقت آپ نے مجھے اٹھایا تھا میں اس وقت بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور جس وقت مجھے زہر دیا گیا تھا، میرے ماں باپ نے مجھے زہر دیا تھا، اس نے خود بتایا مجھے زہر دیا تھا اور میں نے کلمہ نہیں چھوڑا تھا، اور سارا قصہ سنایا، میں نے اس طرح سختیاں برداشت کی اور پھر مجھے زہر دیا اور مجھے علم تھا یہ کھانے میں زہر ہے. ان کی آنکھیں، ان کی کیفیت میرے ماں باپ کی بتا رہی تھی، جس میں میرے لیے نفرت بھی تھی اور درد بھی تھا. تھی تو اولاد تو تھی. اور کہا میں نے وہ زہر لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ اس زہر سے اگر میں مر جاؤں تو میری کلمے والی موت مجھے عطا کرنا. اور مجھے کلمے والی موت ملی اور آج اللہ کی نعمتوں میں جنت میں ہوں. بس ایک افسوس ہے، وہ افسوس یہ ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ جنت میں نہیں آ سکیں گے، وہ کلمے کی موت نہیں مرے. ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، میرے گھر چلیں، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں. میں نے کہا ہاں. اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا، نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو. لاہور میں اس وقت سردی ہوگی 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی. کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا 6 ہے. اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی. سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں. میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. ہر چیز سفر کر جاتی. مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں. وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا مجھے یاد نہیں. اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا. انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا. مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، نیچے چلا گیا. وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی. یعنی
آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی. میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا. آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا. بخت تقسیم ہوتا ہے. بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں. بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں. رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. ساری نعمتیں بخت میں ہیں. بخت میں ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں. آیت الکرسی والا 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں. ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر. سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہیں. ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا. دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس چٹکی لگائیں اور ہو جائے. وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت. یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے. اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم. آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے. اسماء حسنہ سے میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم. ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے. اور انہوں نے پڑھا. یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں. یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں. محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے. کہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں، یہ شرط نہیں. کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. اس کے ہاتھ میں ہے. مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے. فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو. کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں. محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں. یہ شرط نہیں. محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے. لیس الانسان الا ما سعى. دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم. سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم. اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے نہ کرنا. کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا. 3 کام دیے تھے میں نے. ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں. دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ. اور تیسرا جذبے دیے تھے. یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں. جذبے ہیں اور جذبے منتقل ہوتے ہیں. جذبے منتقل ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا. اب تو میں نے نہیں سنا. جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے. سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں. 3 کام میں نے بتائے تھے. انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا. رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے. اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا.
پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا. وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا. ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں. کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی. اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہٰذا اس کے مطابق اس کو مل گیا. یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں. لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا. جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی. میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا. 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر، سب کا بھلا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے.